ایک اکیلا 2 11 جماعت انفرادی طور پہ یہ کام نہیں ہو سکتا. جماعت نہایت منظم ہونی چاہیے جس کو کہ قرآن اور حدیث میں کہا گیا فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت. جماعت بذریعہ بیعت، مسنون طریقہ بیعت. یہ ممبر سازیاں اور یہ صدر بناؤ، 2 سال کے لیے بناؤ، 5 سال کے لیے بناؤ، پھر یہ کرو اور وہ کرو. کہیں قرآن میں کوئی ذکر، کہیں حدیث میں ذکر، کہیں سیرت میں ذکر، خلافت راشدہ میں ذکر، 1300 برس کی تاریخ میں ذکر مجھے دکھا دیجئے تو میں مان لوں. انگریز کی آمد کے بعد یہ نظام بنے. بیعت کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کا ساتھی ہوں، آپ جو حکم دیں گے مانوں گا بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو. باقی اپنی رائے بھی دوں گا، مشورہ بھی دوں گا، تنقید بھی کروں گا، یہ حق میرا ہے. ڈیف اینڈ ڈم نہیں چاہیے، چاہیے وہ جو علی وجہ البصیرت ساتھ چل رہے ہیں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. ہمیں تو چاہیے وہ لوگ، لیکن یہ نہیں ہے کہ گنتی کر لو جی 10 ادھر ہیں 11 ادھر ہیں، 11 کا فیصلہ ہو گیا. یہ تو مغرب سے سبق سیکھا ہوا ہے آپ نے. بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. بہت بڑا عالم ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، مفسر ہو، اس کا بھی ایک ووٹ، اور کوئی چوڑا ہو، چمار ہو، کوئی ہو، اس کا بھی ایک ووٹ. ان پڑھ ہو، جاہل ہو، ایک ووٹ. میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ہی. جو اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا. یہ تو ہے انسانوں کے درمیان کہ میں آپ کی کوئی ضرورت پوری کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری ضرورت پوری کرے گا. آپ میری کوئی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت پوری کرے گا. حالانکہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا، اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے. اگر کوئی شخص اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرے گا؟ لیکن ضرورت ہے توکل کی، ضرورت ہے یقین کی، ضرورت ہے اعتماد کی، اللہ پر وثوق. اچھا یہ بھی جان لیجئے یہ وثوق پیدا کب ہوتا ہے؟ اگر آپ اپنے دل میں جھانکیں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے، تو یقین کا ہوگا آپ کو کہ اللہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا.